بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 854، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت۔ سوال نمبر 288، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رسول اکرم کی دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت اللہ پیش کرتے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر دعوت دیتے تھے، اور وہ انسانیت کے محسن اور غمخوار تھے، پاک تھے۔ قومیت، علاقائیت، لسانیت کی عصبیت سے کبھی بھی نہیں فرمایا انا مکی انا مدنی۔ آپ کا امتی بھی اسی اسلوب سے دعوت دے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر جگہ، چاہے وہ بیٹھک کی جگہ ہو، مرکز ہو، مسجد ہو، عوام الناس کے لیے ہر وقت کھلے ہوں، اس لیے کہ اسے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 دین پھیلانا ہے، نمبر 2 سب کو جوڑے رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے فرمایا اقیم الدین ولا تتفرقوا فی۔ ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس دین کو قائم رکھو اور تفرقہ مت ڈالو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اور دعوت کے مجدد تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوتی کام کے مجدد تھے۔ اللہ انہیں بخشے اور درجات کو بلند فرمائیں کہ حضرت نے غیر محسوس طریقے پر اس جھگڑالو امت کو ان دونوں کاموں پر لگا دیا، یعنی فضائل کو ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جاؤ، جب تک تم فضائل پیش کرتے رہو گے آپس میں ایک بن کر رہو گے۔ نمبر 2 گشت اور ہجرت اور نصرت اور مجاہدے اور کوشش اور قربانی والے راستے پر ڈال دیا کہ جاؤ اس محنت سے دین کو زندہ کرو۔ ایک تو خروج اور قربانی اور مجاہدے والی دعوت سے دین کو زندہ کروایا، دوسرا مسائل سے دور رکھ کر دعوت کو اور داعیوں کو آپسی تفرقے اور اختلاف سے بچا لیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو پر عمل کر کے دکھلایا، اور اپنے متبعین کو اسی راہ پر ڈال دیا۔ دراصل یہ مخلص بندے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور ان کے خلوص نیت کی برکت تھی، ورنہ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جس میں اختلافات اور تفرقہ نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے ادارے بھی آپسی تفرقہ بازی سے محفوظ نہیں، اور تبلیغی جماعت کے جس بحر ہے بے کرام کا کوئی کنارہ نہیں، اور تبلیغی جماعت کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جو امت مسلمہ کا سواد اعظم ہے اور ساری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ تفرقہ اور اختلاف سے پاک ہیں۔ اس کی بڑی وجہ مسائل کے بیان سے احتراز ہے۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دعوتی کام کے لیے قبول بھی فرماتے ہیں اور اسے کام کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیتے ہیں، اور جو شخص اس مبارک کام میں مسائل کھڑا کرتا ہے تو اسے مسکے میں سے بال کی طرح باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں، جس طرح دیولا، لاٹ اور گودھریوں کو باہر پھینک دیا۔ اس لیے مرکز کا کام لے کر چلنے والے امیر محترم حضرت جی دامت برکاتہم کی منشا کو سمجھ کر اطاعت کرنے والے بنے۔ اپنی نہ چلائیں، اپنی چالاکیوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے اکھڑ گئے، تمہاری کیا حیثیت۔ اور شیطان مسائل کی لائن سے اس عمومی دعوتی والے کام کی صفوں کو چیرتا اور دلوں کو پھاڑتا چلا جائے گا۔ اس وقت ابلیس کی محنت اور کوشش یہی ہے کہ دعوتی کام کو اور کام کے ذمہ داروں کو متنازع بنا کر چھوڑ دے، تاکہ عوام کا رجوع سست پڑ جائے۔ دارالعلوم کے 2 ٹکڑے اس وقت ہوئے جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان کو متنازع بنا دیا گیا، اور پھر فتنے طاقتور ہوئے، دارالعلوم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہی صورت مرکز نظام الدین کے ساتھ برتی جا رہی ہے۔ حضرت جی اور ان کے صاحبزادگان کو متنازع بنانے کی مساعی اور پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس پلاننگ میں اپنے ہی ساتھی عب مال اور عب جہ کے متوالے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی سے ان پر گرفت نہ کی گئی تو آگے مسائل کھڑے ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے سپریم شورا بنائی گئی ہے۔ اصل مرکزی مشورے پر اپنا مشورہ مسلط کیا جاتا ہے۔ سب کو سختی کے ساتھ مشورے کا پابند بنایا جائے۔ پاکستان میں گجومتا کے سوا کہیں جماعت نہ بھیجی جائے۔ ہمارا دل کڑتا ہے، اس لیے ہم سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔
بڑی محنتوں کے بعد عالمی شورا دفن ہوئی ہے اور سپریم شورا کو پنپنے نہ دیا جائے۔ دنیا کے تمام ممالک والے مرکز کے کسی فرد سے کیوں جڑتے ہیں؟ یہی تو تباہی کی ابتدائی شکل ہے۔ جو کچھ بھی پوچھنا ہو تو حضرت جی سے رابطہ کرو۔ اطاعت امیر کی کرنی ہے، امیر کے رفقا کی نہیں۔ سوال نمبر 288، تبلیغی مساجد میں درس قرآن اور فقہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جواب، لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے کہ جہاں مجمع دیکھے اس میں گھس پڑے اور اپنی بات چلائیں، لیکن ہمارا یہ تبلیغی مجمع طلسماتی چھڑی سے تو جمع نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑی محنتیں اور بڑی قربانیاں دی گئی ہوتی ہیں۔ اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ خدارہ اپنے درس اور اپنی تحریکوں کو چلانے کے لیے تبلیغی مجمع کو اور تبلیغی مساجد کو استعمال نہ کریں۔ اپنے درس وغیرہ کے پروگراموں کے لیے کوئی دوسری مساجد طے کر لیں۔ دعوت و تبلیغ والوں کو ان کا کام کرنے دے۔ دل دکھتا ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل علم حضرات اپنی تقریری اور تحریروں میں یہ کہتے ہیں کہ دعوت والی مساجد میں ہمارے درس نہیں ہونے دیتے۔ یہ تو سراسر بہتان ہیں۔ ہمارے حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم تو بڑے بڑے اجتماعات میں اعلانیہ طور پر بیان فرمایا کرتے ہیں اور اپنے متبعین کو ہدایت فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے درس کے حلقے قائم کرو، مگر وقت مقررہ کے ساتھ، اس لیے کہ تبلیغ والوں کی محنت کا میدان ساری عوام ہیں۔ اس میں پختہ دیندار لوگ بھی ہیں اور سیدھی سادی عوام بھی، بے نمازی بھی، بد عقیدہ اور سیدھے سادے لوگ بھی۔ صرف حنفی ہی نہیں بلکہ سارے مسلکوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو بڑے پیار اور اکرام سے سمجھا بجھا کر، فضائل سنا کر انہیں دعوت والی محنت میں لانا ہوتا ہے۔ اب ان کے مجمع میں مسائل کو بیان کیا جائے تو یہ بیچاروں کا بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ انہیں تو فضائل سنانے کی ضرورت ہے۔ جب یہی عوام تبلیغ میں چلتے پھرتے رہنے کی وجہ سے دین کے طالب بنیں گے تو یہ خود آپ علماء کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ کے بیان کردہ مسائل والی باتیں یہ سمجھیں گے بھی اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ موجودہ تبلیغ میں لگا ہوا مجمع 90% بریلوی عقائد کا حامل تھا، شرک اور بدعات میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، لیکن اللہ تبلیغ والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے فضائل سنا کر اس مجمع کو اللہ کے راستے میں نکالا اور محنت کروائی۔ بغیر اختلافی محاذ آرائی کے یہ عوام صحیح العقیدہ اور توحید پرست بن گئے۔ اگر اسی عوام کو درس کے نام پر جمع کیا جاتا اور گمراہ ہونے کے فتوے دیے جاتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے تبلیغ والے ہدایت پاتے؟ تبلیغ سے پہلے اسی فتوے بازی والے درست کے حلقوں کا چلن تھا، مگر عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ بیچارہ بریلوی جب آپ کے مسائل والے بیانات سنے گا تو بھاگ جائے گا، اور بڑی تعداد میں بھاگ بھی گئے۔ ان مسائل والے دروس کی وجہ سے دیوار کھنچ گئی دیوبندی اور بریلوی کے درمیان۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بریلوی عقائد کا آدمی ان تبلیغ والوں کو بھی اپنے عقیدے اور مسلک کا دشمن سمجھنے لگا، پھر وہ بھولے سے بھی تبلیغ والوں سے قریب نہیں ہوا۔ ہمارے امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے امیر سن 74 میں پالن حقانی صاحب کی زیارت کی اور فرمایا کہ آپ اپنی تقریر میں ہم تبلیغ والوں کی تائید مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کی تائید اور فتوے سنانے سے ہمارے دعوتی کام کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتے تھے، فرمایا ایک دودھ والا اپنی بھینس کو گھر لے جا رہا تھا، بھینس چل رہی نہیں تھی، بھینس والا اسے کھینچتے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ایک اس کا دوست آ رہا تھا، اس نے اپنے دوست پر مہربانی کرتے ہوئے بھینس کو ایک ڈنڈا مارا۔ اب کیا تھا، ڈنڈا کھا کر بھینس بھاگ گئی اور دونوں کے ہاتھ سے گئی۔ یہی حال تبلیغ والے کا ہے، وہ اپنے بریلوی بھائی کو حق کی طرف کھینچ کر لا رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، اور دیوبندی مولوی صاحب نے تبلیغ کی تائید میں فتوے کا ڈنڈا مارا۔ بریلوی بھاگ نکلا، تبلیغی کے ہاتھ سے بھی گیا، دیوبندی مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی گیا۔ تجربہ شاہد ہے کہ آپ علماء کی مجلسوں میں تو صحیح عقیدے کے لوگ ہی آئیں گے، تب آپ ان میں جیسی بھی باتیں کہیں گے مجمع کا ضرور بھلا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی علمی مجالس کے لیے خاص جگہ اور خاص وقت مقرر فرمائیں تاکہ طلب علم رکھنے والے مسلمان آپ سے 100% استفادہ کر سکیں۔ ہمارے بزرگوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا تھا۔ حضرت تھانوی، حضرت رائے پوری نے اپنی اپنی درسگاہیں بنا رکھی تھیں۔
اور وہیں پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور لوگ دیوانہ وار ان کے یہاں پہنچتے تھے۔ اس طرح آپ علماء کرام بھی اپنے بڑوں کی نقل اتاریں۔ تبلیغ والے بھی آپ ہی کا کام کر رہے ہیں، انہیں محنت اور فکر سے عوام کے اندر بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ عوام اپنے دین کے مسائل آپ ہی سے لینے آ رہے ہیں، جس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ تبلیغ والوں کی نسلوں سے مدارس دینیہ آباد اور شاداب ہیں۔ اس طرز تبلیغ و تعلیم کی حکمت عملی پر غور فرمائیں، انشاءاللہ سب کا بھلا ہوگا۔ فضائل والی تعلیم کی برکت۔ فضائل والی تبلیغی ترتیب پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بریلویت کو چھوڑ کر دیوبندی عقائد کو اپنایا ہے۔ یہ محض اللہ کے حکم اور فضائل والوں کی محنت اور ان کے علم کی برکت سے ہوا۔ اس لیے اس بات کو سمجھے اور فضائل والی مساجد کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ رکھیں۔ آپ کے اپنے پروگراموں کے لیے دنیا بھری پڑی ہے اور آپ علماء کرام صاحب عظمت اور حشمت اور علم کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اپنے مزاج کی مناسبت کے لحاظ سے مجلسیں قائم کریں اور وہاں مسائل کے درس ہوں۔ تبلیغی ساتھی بھی آپ کے درس میں آ کر استفادہ کر سکیں گے۔ ہم نے لندن کے ایک علاقے یعنی ہیرو میں زمانے دراز سے درس کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ہر ہفتے لوگ جڑتے ہیں، اس کی برکت سے عوام الناس کے عقائد اور اعمال درست ہو رہے ہیں اور انہی لوگوں میں سے دعوت و تبلیغ کا مجمع بھی تیار ہوتا رہتا ہے، داعی پیدا ہو رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوان۔ لندن شہر کے ایک محلے میں نوجوانوں کی جماعت تھی۔ اس جماعت کی نصرت کے لیے ہم بھی پہنچے۔ مغرب کا وقت تھا۔ نوجوانوں نے 2 نوجوانوں کو جن کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی گشت میں نقد لے کر مسجد پہنچے۔ دونوں کے سر کے بال پنکھ یعنی رنگ برنگے اور خوب کھڑے ہوئے، باسکٹ سے ٹوپیاں اٹھانے لگے۔ اب لوگ تعجب سے دیکھنے لگے کہ ان کے سر پر کوئی ٹوپی آ نہیں رہی تھی۔ امام صاحب نے دیکھا، غصے میں بے قابو ہو گئے اور خوب ڈانٹا۔ کہا یہ دین کا مذاق ہے، تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو، کس نے انہیں یہاں لے آیا؟ جماعت کے نوجوانوں نے سنبھال لیا، ان کے کھڑے ہوئے بالوں پر کسی نے گرفت نہیں کی، البتہ ان کا خوب اکرام کیا گیا۔ 2 دن بعد وہ اپنے امیر سے اجازت لے کر 2 گھنٹے کے لیے باہر گئے، سر منڈایا، سفید جبے خریدے اور مسجد لوٹے اور مضبوط داعی بنے رہے۔ اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ واقعہ لکھنے کا مقصد فتویٰ دینے پر نقد ہرگز نہیں، البتہ یہاں اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے کہ موجودہ وقت میں جوان پیڑھی نت نئے فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ عقیدے میں دہریت سے لے کر عادتوں میں فحش اور حرام تک پہنچ چکی ہے اور یہ گندگی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ اس کے بغیر 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اپنے اسلام پر لوٹ آئیں گے تو صرف تالیف قلب کے ذریعے، اور تالیف قلب کے لیے فضائل سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ مسائل کا علم طلباء کے لیے۔ دینی مدارس والوں سے بھی ہم یہی عرض کرتے ہیں، سب سے پہلے طلباء کا جائزہ لیا جائے کہ ان میں حقیقی طالب علم کتنے ہیں۔ آدھی سے زیادہ تعداد تو ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ان کے والدین مدرسہ چھوڑ جاتے ہیں، بچوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ 100 میں سے 10 بچے بھی اگر علم کی طلب رکھنے والے نکل آئیں تو یہ کرامت سے کم نہیں۔ باقی 90% تالیف قلبی کے حقدار ہیں۔ اگر ان کے ساتھ طالب علم جیسا سلوک کریں گے تو یہ ان پر ظلم ہوگا، وہ بھاگ جائیں گے یا پھر مجبور ہو کر مدرسے میں بے دلی کے ساتھ ایک قیدی کی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہ گھر تو واپس جا نہیں سکتے۔ جو حقیقی طالب علم ہیں اس پر استاد سختی بھی کرے تو وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ ہر حال میں جمع رہے گا۔ اب ان دونوں چیزوں کی پرکھ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے مدارس سے افراد پیدا ہونا بند ہو گئے۔ طلبہ فراغت کے بعد دینی خدمات سے زیادہ دنیاوی کاموں میں لگنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال تبلیغ و تعلیم دونوں کا ایک ہی افسانہ ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ ہمیں ایک عظیم بات یاد آ گئی، اسے بیان کرتے ہوئے بات ختم کریں گے۔ سن 75 میں حیدرآباد بارکس کا سالانہ اجتماع تھا۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے نور اللہ مرقدہ اچانک تشریف لائے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے پاس بٹھایا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت یہاں آندھرا پردیش میں ہمارے مدارس ہیں، ان میں بچوں میں تجوید القرآن، سنتوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام اور نیک اخلاق سکھلائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے پوری 40 منٹ تک کارگزاری سناتے رہے۔ جب بات ختم ہوئی تو حضرت جی نے ایک آہ بھری اور فرمایا کہ بھائی، ہماری تگ و دو اور کوششیں بھی یہی ہے کہ یہ ساری مبارک صفات ان بچوں کے بڑوں میں آ جائے۔
ہمارے بڑوں کے دلوں میں بے انتہا ایک دوسرے کی عظمت تھی، پیار تھا، ایثار تھا، ان کے دل تصنع اور تکلفات سے خالی تھے۔ داعی کی نگاہ ہمیشہ دینی نفع پر لگی رہتی ہے۔ دعوتی کام کرنے والے کے سامنے ہمیشہ دین کا فائدہ پیش نظر رہے اور عوام کی اصلاح آسان اور مدلل طریقوں پر کی جائے۔ باتوں کا استدلال کتاب اور سنت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے اخذ کیا جائے، قصے کہانیوں سے، ہٹ درمی اور حجت بازی سے نہیں۔ مثال حق کو واضح کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ افضل ترین دلیل قرآن حدیث ہے۔ آیات کی آیات سے تفسیر کی جائے، یہ افضل ترین تفسیر ہے، اسے تفسیر بالقرآن کہتے ہیں۔ دوسرے درجے پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر احادیث صحیحہ سے کی جائے، اسے تفسیر بالحدیث کہتے ہیں۔ صحیح حدیث کی تشریح بھی دوسری صحیح حدیث سے ہی کی جائے۔ حضرات صحابہ کی سیرت پیش کی جائے، اس کے لیے کتاب حیات الصحابہ کا کثرت سے مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان اور ان کی دعوتی ترتیب کی طرف بلائیں۔ یہ طبقہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ لطیفہ، ایمان صحابہ والا اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا چاہیے۔ فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایسا ایمان حاصل کر لو جیسا صحابہ والا ایمان ہے تو یقیناً تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ والا ایمان پاک صاف تھا، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی تعویل سے، ہر قسم کی تکیف سے اور تمثیل و تشبیہ سے، اور عمل کے لیے معیار بنایا گیا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یقیناً تمہارے لیے نبوی زندگی، سنت والی زندگی ہی اسوہ حسنہ ہے۔ نبی اور امتی کے ایمانی الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن کیفیات ایمانی جدا جدا ہیں۔ اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان کا معیار ایمان صحابہ اور عمل کا معیار عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کی طرف وہ لوگ بلاتے ہیں جو مسلمانوں کو داعی اللہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے صحابہ کی پہچان ہی دعوت والا کام تھا۔ اور یاد رکھیں، اس امت کا ہر فرد دعوت اللہ کے کام کے لیے ہی پیدا کیا گیا، اور یہ نصوص قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور دعوت والی فکر و محنت نصیب ہوتی ہے تو علم، تفقہ اور ذکر ایسے ہی میسر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ داعی اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ کل مطیع ذاکر اللہ، ہر وہ شخص جو اللہ کا اطاعت گزار ہو وہ ذاکر ہے، اور ہر داعی اللہ عابد، ذاکر اور اپنے دینی امور سے متعلقہ دینی مسائل کا جاننے والا ہوتا ہے۔ لطیفہ، تبلیغ کے تیسرے نمبر علم و ذکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ہر دینی اور دنیاوی کام کو دینی علم کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔